میڈ ان پاکستان کی اشیاء جو ہیں وہ سیل آؤٹ نہیں کی جاتی. اب جو مانچسٹر آف پاکستان ہے, فیصل آباد ہے, وہ مشہور ہے کہ وہاں سے کپڑا نکلتا ہے. میڈ ان پاکستان چیزیں کیوں نہیں سیل آؤٹ کرتے یا ایکسپورٹ کرتے؟ یہ بات کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے بہت خوبصورت بات ہے, لیکن جب پریکٹیکلی بات کریں گے تو اس بات کی زیرو ویلیو ہے. ساری یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ٹورڈز امیزون, یہ ہمارے لیے تو بینیفیشیل ہوگا جو لوگ کامیاب ہیں آلریڈی, لیکن ایک نیا بندہ جو جس کا سکسیس ریشو بہت کم ہے اس کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے فری والا کورس لیا اور وہ پیسے کما رہے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو آئی ٹی کی فیلڈ کے ہیں, 50-60 ہزار روپے دے کے کورس کیا اور 1 ٹکا نہیں کما رہے. یوٹیوب, ای کامرس اور ریئل اسٹیٹ, زیادہ پیسہ کس میں ہے؟ پاکستان میں سسٹم یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو نا وہ حلال ہے, اور جو آپ نہیں کر پا رہے جس سے آپ کو پیسے نہیں آ رہے وہ حرام ہے. ہم نے اس چیز کی وہ بہت ہائپ بھی تو کریٹ کر دی نا کہ 20 لاکھ مہینے میں کما رہا ہے, 30 لاکھ مہینے میں کما رہا ہے. از اٹ پاسبل؟ 20-30 لاکھ والے سینکڑوں میں ایک ہوتے ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی جاب اپنا بزنس چھوڑ کے فل ٹائم ادھر آ جائے, بالکل نہیں آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عمر سیما اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. آج ہم اپنے ایک انتہائی قریبی دوست کو ملنے آئے ہیں. آئے ذرا آپ کو ان کا آفس وزٹ کراتے ہیں اور ان سے کچھ قیمتی گفتگو کرتے ہیں جو آپ سب کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. اور وہ شخصیت ہیں جناب حافظ احمد صاحب, جن کو امیزون کی دنیا میں بہت سے لوگ جانتے ہیں. یہ ان کا آفس ہے ماشاء اللہ سے. آ جائیں, یہ ہم ان کے آفس میں انٹر ہوئے ہیں جی. یہ ان کا کچن ایریا ہے, اور اس طرح سے یوں ابھی چونکہ دن کا ٹائم ہے تو ابھی جو یہاں پر آتی ہیں شخصیات وہ ذرا کم ہے. یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ صاحب بس چلتے ہیں اور پھر ان سے گفتگو وغیرہ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال چال, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر, الحمدللہ. سر ذرا 5-10 منٹ چاہیے ہوں گے بس آپ کے, بیٹھے ہیں تشریف رکھیں. احمد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیر وافیت سے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم. امیزون کی دنیا میں تو ماشاءاللہ سے چھائے ہوئے تھے آپ, آج کل یوٹیوب پر بھی آ گئے ہیں. یار یوٹیوب پہ پہلے بھی تھے ای کامرس کی ویڈیوز کے حوالے سے, تو بس میرے خیال میں آپ پوڈ کاسٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بس ویسے ہی شروع کی تھی. تو یہ اس کی کیا وجہ تھی کہ مطلب ویسے تو آپ نے بھی یہ کلیم کیا اور سب یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا پیسہ ہے امیزون میں, تو پھر یوٹیوب پہ سوئچ کرنے کا, چونکہ یہ پوری جاب ہے, اس کے اندر ریسرچ کرنی ہے, ریکارڈنگ ہے, ایڈیٹنگ ہے, ساری اس چیز پر سوئچ کیوں کیا؟ مطلب کوئی فائنینشیل ایشوز تھے کہ یہ چیز اتنی نہیں ہے جتنی کلیم کی جاتی ہے, سوشل میڈیا پر ایک ہائپ بنائی جاتی ہے, یا پھر یوٹیوب کسی اور مقصد کے لیے کیا؟ نہیں الحمدللہ ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی بھی میری جو مین انکم اسٹریم ہے, اور بلکہ مین کیا انکم اسٹریم ہے ہی میری امیزون فری لانسنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس ہے ہمارا. دیکھیے یوٹیوب پہ میں پہلے بھی تھا, لیکن میں کیا کرتا تھا, صرف اپنے ریلیونٹ جو فیلڈ تھی نا ای کامرس کی ویڈیوز بناتا تھا. اگر تو ہوتا نا کہ مجھے ایک نئی فیلڈ میں آنا ہوتا تو میرے لیے کوئی ہوتا کہ فل ٹائم جاب, میرے لیے فل ٹائم جاب نہیں ہے. میرے پاس ٹیم سوشل میڈیا کے پہلے سے ہے, میرا فیس بک پیج پہلے سے ہے, یوٹیوب میرا پہلے سے ہے, اسی پہ میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تو وہ بہت اچھی چل گئی, تو اب میں اس کو روٹین میں کر رہا ہوں. اور مزے کی بات بتاؤں, میری 2 مہینے کی ریکارڈنگس ایڈوانس میں پڑی ہوتی ہے. اچھا, میں اس کو اس طرح نہیں کام کرتا کہ میں نے ہر ہفتے پوڈ کاسٹ کرنی ہے. ابھی عید کے بعد تک کی ریکارڈنگس ہوئی پڑی ہیں میری, پورا رمضان ہوا پڑا ہے, اور یہ رمضان سے 15-20 دن پہلے سے میری ساری ریکارڈنگ کمپلیٹ, رمضان کی ساری کمپلیٹ تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ نارملی جو امیزون کا کام ہے, اس میں جو میجورٹی آتی ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ یہ آتی ہے جو کہتے ہیں ہم زیرو سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ؟ وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں غالباً, ایک ڈراپ شپنگ ہے, ایک ورچوئل اسسٹنس ہے, کون سی چیز آپ ہے جو ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا کورس ہے فری آف کاسٹ ہے, تقریباً 24 گھنٹے کے لیکچرز ہیں وہ. اچھا, اور ویڈیو سیریز ہے, وہ کوئی بھی ہم سے کلیم کر سکتا ہے. اپنا ای میل ایڈریس ہمیں دے گا, ہم اس کو ان کو گوگل ڈرائیو کے تھرو ایکسیس دے دیں گے. اب اس کو ڈیلی کا اس نے 1 گھنٹہ دیکھنا ہے. اچھا, 24 گھنٹے ہیں تو 24 دنوں میں اس نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کو پورا آئیڈیا ہو جائے گا. وہ جب میں نے کورس بنایا تھا, وہ کیونکہ کورس بنایا ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے, منسٹر آف آئی ٹی نے بنوایا تھا, اس میں ٹرینر میں خود ہی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے یہ کورس اس طرح بنانا ہے کہ میٹرک والا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اس سے اوپر کا آپ نے سوچنا بھی نہیں. میں نے پرائمری والے کو ذہن میں رکھ کے کورس بنایا. اتنے بیسک, بالکل سادہ الفاظ میں بات کی ہے, سادہ الفاظ میں اگزامپل دی ہے, پریکٹیکل کر کے دکھایا. میں جو بات کر رہا ہوں ساتھ اسکرین پہ وہ چل رہا ہے, میں خود کام کر کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں پروڈکٹ ہنٹنگ ایسے ہوتی ہے, ڈراپ شپنگ ایسے ہوتی ہے, ہول سیل ایسے ہوتا ہے, پرائیویٹ لیبل ایسے ہوتا ہے. تو کوئی بہت آسان کام ہے, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو پیڈ کورسز آپ کرواتے ہیں غالباً 30, 40 to 50, 70 تک جو چارج کرتے ہیں, اس میں کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لائف ٹائم اسسٹنس پرووائڈ کریں گے, لیکن میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ملتی. ایون کورس مکمل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں, میں اب بھی کہہ رہا ہوں,
ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے فری والا کورس لیا اور وہ پیسے کما رہے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو آئی ٹی کی فیلڈ کے ہیں, 50-60 ہزار روپے دے کے کورس کیا اور 1 ٹکا نہیں کما رہے, سال ہو گئے. اس میں کنسسٹنسی شرط ہے اور آپ کی اپنی محنت شرط ہے. ہم نے اسسٹنس آپ کو کیا دینی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو مجھے کلائنٹ مل گیا, مین اسسٹنٹ آپ کو یہی چاہیے ہوتی ہے کہ اپورک اور فائیور پہ جب آپ کو کلائنٹ ملتا ہے تو وہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے. تو انٹرویو جب ہوتا ہے تو بیک اینڈ پہ ہماری ٹیم ساتھ بیٹھی ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی سپورٹ چاہیے, ہیلپ چاہیے, وہ آپ کو مل جائے گی. پھر آپ کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے, فل سپورٹ ملتی ہے. اور بلکہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آ گئی تقریباً 8-9 مہینے کے بعد, سر میں نے آپ سے کورس کیا تھا بہت پہلے, پھر میں بزی ہو گیا, اب میں نے کام شروع کیا ہے تو مجھے کلائنٹ بھی مل گیا ہے, میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں, میں دوبارہ فیس پے کرنے کو تیار ہوں. تو میرا اس سے سوال تھا کیوں دوبارہ فیس پے کرنی, یہ صرف ایک دفعہ ہوتی ہے. بھاولپور کا لڑکا تھا, میں نے کہا لاہور آ جاؤ. 2 دن کے لیے اسے لاہور بلایا. اب جب آپ نے کام سیکھا ہوا پورا تو 2 دن بہت ہوتے ہیں. 2 دن اسے آفس میں بٹھایا, ریویژن کے لیے اس کے سارے اس کو ریوائز کروایا, پریکٹیکلی اسے لیپ ٹاپ پہ کام کروایا. اب ماشاءاللہ وہ پیسے کما رہا ہے. اچھا, یعنی جس کو کلائنٹ نہیں ملے گا اس کو اسسٹنس بھی نہیں ملے گی؟ نہیں, اسسٹنس اسے ملے گی, لیکن وہ کیا اسسٹنس لے گا ہم سے. یعنی اسسٹنٹ تو آپ کو اسسٹنٹ چاہیے تب ہوگی جب آپ کا کلائنٹ مل گیا, آپ کو کام کرنا ہے. اس سے پہلے بھی جب چاہیے ہوتی ہے, اگر اس سے پہلے لوگ آتے نہیں ہیں نا, لوگ آتے تب ہے جب کلائنٹ ملتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کلائنٹ سے پہلے پریکٹس پوری کر لیں. وہ کورس سیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کلائنٹ ڈھونڈنے, جب کلائنٹ مل جاتا ہے تب 2-3 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں ریوائز کروا دیں, ہم پھر بھی ریوائز کروا دیتے ہیں. لیکن آپ کو چاہیے یہ کہ جب سیکھیں تو ساتھ ساتھ اس کو ریوائز بھی کرتے ہیں. صحیح نہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو اکثر یونیورسٹیز کالجز میں ہوتا ہے کہ ایک لاڈلا اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے یا 4-5 لاڈلے اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کلائنٹ بھی مہیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. اور لاڈلا کون ہوتا ہے؟ جو کام کرتا ہے, جو محنت کر رہا تھا وہ نظر آ جاتا ہے آپ کو. ابھی ہماری لاسٹ ٹائم ایک سکسیس اسٹوری تھی, میں نے خود ہی ویڈیو کی تھی. ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے لاہور سے, میرڈ ہیں, 2 بچے ہیں ان کے. وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی, ڈیلی 2-3 گھنٹے نکال کے انہوں نے ٹیم کے پاس آ جانا. کلائنٹ ملا نہیں اور وہ کام لگی ہے. 3 مہینے انہوں نے ویسے ہی کہتی بس میں نے پریکٹس کرنے, مجھے کرواتے جائیں. تو ہم نے خود ان کو ایک کلائنٹ دے دیا, 2 ان کو خود مل گئے. تو بالکل کرتے ہیں, جو جس میں ہمیں پوٹینشیل نظر آ رہا ہو, ہمارے پاس کلائنٹس ہوتے ہیں, ہم کلائنٹ خود بھی ریفر کرتے ہیں. اچھا, آپ ساتھ ساتھ یوٹیوب کا کام کر رہے ہیں اور غالباً ہماری اطلاعات کے مطابق ریئل اسٹیٹ میں بھی ہاتھ مار رہے ہیں. نہیں, وہ ایک کیا تھا, ایک ایکسپیرینس 1-2 چھوٹے موٹے کیے تھے, بلکہ آپ کے ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان کے ساتھ کیے تھے. لیکن وہ ٹھیک ہے, نارمل, میرا وہ کوئی فیلڈ نہیں ہے, کچھ ظاہر ہے تھوڑا بہت انسان کرتا ہی رہتا ہے. تو اس پر میں اگر آپ سے سوال کروں, یوٹیوب, ای کامرس اور ریئل اسٹیٹ, زیادہ پیسہ کس میں ہے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کا تو میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. میں نے 1-2 چیزیں کی, اور ظاہر ہے اب روٹین میں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں, کچھ سیونگز ہوتی ہے, آپ اپنے لیے کرتے رہتے ہیں. ای کامرس سے یوٹیوب کی اگر بات کروں تو ای کامرس میں بہت پیسہ ہے, یوٹیوب اس کے قریب بھی نہیں ہے. اچھا, فری لانسنگ سروسز, اور بلکہ بہت سے آپ کے جو دوستوں آئی ٹی والے ہیں ان سے پوچھیے گا جو فورن کلائنٹ کو سروسز دے رہے ہیں, صحیح, اپورک اور فائیور پہ ڈالرز میں کما رہے ہیں, وہ تو یوٹیوب والے کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے. اچھا, یعنی یوٹیوب جسٹ ایک فیم اور یہ ان چیزوں کا بس کچن انکم آ جاتی ہوگی لوگوں کو یوٹیوب سے. میں بہت بڑے یوٹیوبرس کی بات نہیں کر رہا, نارمل, بلکہ نارمل بھی وہ جن کے 1 لاکھ ویوز بھی آتے ہوں ڈیلی کے, تو تب بھی کوئی اتنے پیسے نہیں بنتے. اصل پیسہ آپ کا بزنس کے اندر ہی ہے. یوٹیوب تو بس یہ ہے کہ بس میں نے ویسے ہی شروع کیا تو وہ اتنا اچھا چلا کہ مجھے ٹیم نے کہا کہ جی اب ہم نے رکنا نہیں ہے, اب ہم نے پوڈ کاسٹ کرتے ہی جانا. اچھا, تو یہ نارملی ایک ریکمنڈیشن ایک نارمل اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا اکوپمنٹس ہوں کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کورس کر سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر وہ ارننگ کر سکتا ہے؟ اکوپمنٹ تو بس بیسک سے ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, بالکل سادہ سا, 20-30-40 ہزار. یہ ابھی آپ زیادہ بتا رہے ہیں 15-20 ہزار روپے تک بھی لیپ ٹاپ, کیونکہ اس میں آپ نے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ نہیں کرنی ہوتی, اس میں تو آپ نے صرف براؤزنگ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو بیسک سا لیپ ٹاپ چل جاتا ہے. آپ کو بیسک انگلش آتی ہو, بیسک انگلش کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بولوں آپ کو پتہ چل جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اور آپ جو بولیں وہ مجھے پتہ چل جائے. گرامر یہ صرف پاکستان میں بیوقوف بنانے کے لیے, ٹینسز صرف پاکستان میں بیوقوف بنانے کے لیے. میں الحمدللہ پوری دنیا پھرا ہوں, میں مختلف ملکوں میں رہا ہوں, وہاں پہ آپ انگلش ٹوٹی پھوٹی بھی بولتے ہیں, وہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں, بس آپ کو سمجھ آنی چاہیے. بیسک انگلش آتی ہو, بیسک کمپیوٹر کا نالج ہو, تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جیسے آپ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں یوٹیوب کا یا دیگر, اسی طرح سے مختلف لوگ ہیں, ان کی اپنی اپنی زندگی کی روٹینز ہوتی ہیں, تو ایک عام آدمی زندگی میں کتنے گھنٹے دے یا کتنی پنکچویلٹی شو کرے اس کام کی طرف تو وہ اس کام کی طرف آ سکتا ہے؟ اسٹارٹنگ میں 3 سے 4 گھنٹے دے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی جاب اپنا بزنس چھوڑ کے فل ٹائم ادھر آ جائے, بالکل نہیں آنا چاہیے. 3 سے 4 گھنٹے دیں ڈیلی کے, کام اسٹارٹ کریں, اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 3 سے 4 گھنٹے دینے سے شروع کیا, آج ان کا جو بھی کام تھا سب کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کے فل ٹائم یہی کام کر رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سوئچ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ڈاؤن شپنگ ہوتی ہے یا جو ڈراپ شپنگ غالباً اس کو جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر حلال حرام کی بڑی تفریق چلتی ہے پاکستان میں, آپ کا کیا موقف ہے؟ چونکہ آپ ماشاءاللہ مذہبی رجحان بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی ہے. یار اس میں ہمارا موقف تو کوئی نہیں ہو سکتا, ہم تو وہی موقف بتاتے ہیں جو علماء کا ہے.
میرے ایز اے ایکسپرٹ اس کام کو تو سمجھتے ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میرے سے ایک بندے نے اسی حوالے سے ایک سوال کیا ایک سیمینار میں. میں نے کہا جی آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا جب آپ کریں گے تو حلال ہو جائے گی. پاکستان میں سسٹم یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو نا وہ حلال ہے, اور جو آپ نہیں کر پا رہے جس سے آپ کو پیسے نہیں آ رہے وہ حرام ہے. مین کانسیپٹ یہ ہے. ہمارے ہاں ہر بندہ یہ کہتا ہے اگر جو بندہ یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے, جو کوشش کر رہے ہیں یوٹیوب سے نہیں کمائے جا رہے وہ کہے گا بھائی یہ سارے حرام کما رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں آ رہی تو وہ حرام نہیں ہے, حلال حرام وہ ہے جو اسلام نے بتا دیے. تو جامعۃ الرشید ادارہ ہے کراچی کا بہت بڑا, وہاں پہ مفتی حسین خلیل صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. JTR میڈیا اس کے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے وہ ویڈیو. اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ڈراپ شپنگ حرام کیوں ہے, اس ایک وجہ سے حرام ہے, اور ساتھ انہوں نے 10 طریقے بتا دیے کہ بھائی اگر یہ چینجنگ کر لو تو یہ حلال ہو جاتی ہے. اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کو تو یہ بیسیکلی ایسے ہے نا کہ مثال کے طور پر میں یہ موبائل سیل کر رہا ہوں, میرے پاس پڑا ہوا ہے آپ کے گودام میں لگا دیتا ہوں اس کی پکچر, جی میں سیل کر رہا ہوں, اور جب میرے پاس کلائنٹ آئے گا تو میں آپ سے وہ سستے داموں خرید کے آگے مہنگے داموں, یہی ہے نا ڈراپ شپنگ. یہی ہے ڈراپ شپنگ. اس میں پوائنٹ آف ایشو کیا ہے؟ حرام پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز جب بھی بیچنی ہے تو وہ پہلے آپ کے پوزیشن میں ہونی چاہیے, آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں تو یہ حرام ہے. اب علماء نے اس پہ آگے ڈیٹیل یہ بتائی ہے کہ بھائی اگر آپ جس سے خرید کے بیچنی ہے اس سے پہلے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یا اس کو بتا دیتے ہیں, اس کے نالج میں کسی ہول سیلر سے آپ کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں آپ کی پروڈکٹ بیچوں گا, خریدوں گا آپ سے بعد میں, ڈیل آپ کی اس سے ہوگی. اب چاہے اس سے آپ کی ڈیل پرسنٹیج پہ ہو جائے, چاہے آپ کی اس سے ڈیل یہ ہو جائے کہ میں آپ سے اتنے کا خریدوں گا, آگے جتنے کا مرضی بیچوں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام میں جو کمیشن ایجنٹ ہے اس کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ موبائل مجھ سے $100 کا خریدا اور آپ نے جا کے اگلے کو 150 کا بیچ دیا, اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی میں 100 میں لے کے آیا ہوں اور میں کمیشن رکھ کے تمہیں دے رہا ہوں, کیونکہ آپ نے محنت کی ہے تو یہ جائز ہے. تو بہت ساری صورتیں ہیں, بس مین یہ ہے کہ یار کام کرنا چاہیے. ایک بندے نے ہمارے استاد ہیں مسجد نبی میں, ان سے سوال کیا کہ جی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کے, کس امام کو فالو کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھنی چاہیے, جیسے مرضی پڑھو, جاؤ شاباش نماز پڑھو, نماز پڑھنی چاہیے. تو بس جو بھی کام ہے نا بھائی کام کرنا چاہیے, ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا, اس میں جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے جو شریعت بتاتی ہے. سر یہ IT کی سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے یہ ذرا ایک یہ دنیا ہے اور ایک باہر دنیا ہے جو مارکیٹس ہیں, اور یہ ساری جو مارکیٹس ہیں باہر کا تاجر برادری ہے وہ ایک شکوہ کر رہی ہے آپ سے, اور جو IT سے Amazon سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان کی اشیاء جو ہیں وہ سیل آؤٹ نہیں کی جاتی. جیسے غالباً آپ ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں, تو اب جو مانچسٹر آف پاکستان ہے, فیصل آباد ہے, وہ بڑا اس چیز کے لیے مقبول ہے اور مشہور ہے کہ وہاں سے کپڑا نکلتا ہے. تو میڈ ان پاکستان چیزیں کیوں نہیں سیل آؤٹ کرتے یا ایکسپورٹ کرتے؟ نہیں دیکھیں ہم لوگ کرتے ہیں, میری بہت ساری پروڈکٹس ہیں, چائنا کی اور بھی ہیں, بیڈنگ کی بھی ہیں کچھ جو کہ میں اب چائنا سے لے رہا ہوں, اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میڈ ان پاکستان یہ ایک جذباتی بات ہے, یہ بات کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت خوبصورت بات ہے, لیکن جب پریکٹیکلی بات کریں گے تو اس بات کی زیرو ویلیو ہے. آپ کا ایک کلائنٹ بیٹھا ہے امریکہ میں, وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھے یہ پروڈکٹ ایک چاہیے, مجھے ایک پلو چاہیے. آپ کہتے ہیں جی میڈ ان پاکستان, آئی لو پاکستان, مائی کنٹری پاکستان, $5 میں ملے گا, اور چائنا والا اسے $3 میں دیتا ہے, تو کیوں بیچیں گے میڈ ان پاکستان؟ ریزن کوئی لاجک نہیں ہے نا, صرف جذباتی بات ہے. نہیں یعنی یہی ریزن ہے, یا یہ کہ پاکستان میں جو وہ کپڑا بن کے آتا ہے اس میں کوئی نقائص آ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ ایسی چیز ہے جو نا اس کے اندر بیڈنگ میں یا کوئی بھی چیز ہے نا پریکٹیکلی وہ لیب میں چیک ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس میں اتنے % کاٹن ملانی تھی, ملائی ہے یا نہیں ملائی, کیا کہ وہ سب چیک ہو جاتا ہے. تو پاکستان سے کمپلینس کچھ آتی رہی ہیں, وہ چائنا سے بھی آتی ہیں, وہ دنیا میں ہر جگہ سے آتی ہیں, لیکن چائنا میں چیزیں سستی ہیں, وہاں سے کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں, کاٹن کی پروڈکٹ ایسی ہیں جو پاکستان میں سستی ہیں, تو وہ ہم پاکستان کی بیچتے ہیں, لوگ بھی پاکستان سے خریدتے ہیں. دیکھیں جو بھی بندہ چیز خریدے گا نا اس سے کوئی غرض نہیں ہے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش سے. آپ نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے, اب آپ جیل روڈ پہ بیٹھے ہیں, یہاں پہ 3 دکانوں پہ ایک جگہ 1000 کا, 2000 کا, 3000 کا, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسلمان ہے, سکھ ہے یا ہندو ہے, آپ نے 1000 والے سے خریدنا جب سیم چیز ہے, کوالٹی سیم ہے, تو جہاں سے سستا ملے گا لوگ وہاں سے خریدیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہم یوٹیوب پر لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ آ جائیں یوٹیوب کرنا سٹارٹ کر دیں, ڈیجیٹل کریٹر بن جائیں, یا آپ کہیں گے کہ آپ امیزون میں آ جائیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے ڈیجیٹل کریشن کا معاملہ ہو یا امیزون کا, اس میں سکسیس ریشو بہت کم ہے, یا کہہ لیں کہ نیگلیجیبل ریشو ہے. تو ایسی سچویشن میں ساری یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ٹورڈز امیزون, یہ ہمارے لیے تو بینیفیشیل ہوگا جو لوگ کامیاب ہیں آلریڈی, لیکن ایک نیا بندہ جو جس کا سکسیس ریشو بہت کم ہے اس کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, کنسسٹنسی ہے. میں ابھی بھی یہ بات اوپنلی کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کوئی ایک یوٹیوبر ایسا دکھائیں جسے 2 سال ہو گئے ہوں, ڈیلی ویڈیو ڈالتا ہو, ٹھیک کانٹینٹ ہو, میں بہت اچھے کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہا,
ठीक कंटेंट हो, वीडियो ठीक हो और पैसा नहीं कमाता, एक दिखाए मुझे। मसला ये है कि लोग 3 महीने बनाते हैं उसके बाद डिस्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह पैसे नहीं आते। कंसिस्टेंसी, ई कॉमर्स भी है, देखें 10 साल स्कूल में लगाते हैं, 2 साल कॉलेज में, 4 साल यूनिवर्सिटी में, 16 साल लगा के आप उसके बाद जाते हैं जॉब ढूंढने 25,000 रुपए की, और इस फील्ड में आप 3 महीने के बाद कहते हैं मुझे 3 लाख मिल गया, ऐसे तो नहीं होता ना जी। इस वहाँ 16 साल दिए, उसकी वजह एक ये भी है ना अहमद भाई कि हमने इस चीज की वो बहुत हाइप भी तो क्रिएट कर दी ना कि 20 लाख महीने में कमा रहा है, 30 लाख महीने में कमा रहा है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मेरे पेज पे जाके जब लोग सक्सेस स्टोरीज देखेंगे तो वो देखेंगे $1000, $500, $1200, बिल्कुल रियलिस्टिक। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है जब सक्सेस स्टोरी के लिए तो मैं उससे पहले कोई बात नहीं पूछता, मैं कहता हूँ सीधा कैमरे पे रिकॉर्ड करेंगे। 20-30 लाख वाले सैकड़ों में एक होते हैं, वही ना, और वो होते हैं जब एक टाइम हो जाता है। यानी अब आप एक अगर फ्रीलांसर को 4 साल हो गए हैं तो वो आज $20-30 अगर 1 घंटे के चार्ज करेगा, क्लाइंट उसको पे करेगा। नया बच्चा है वो $3-4 फी घंटा पे काम करेगा, तो जितना टाइम गुजरता जाएगा आपका रेट बढ़ता जाएगा। सही है। थैंक यू सो मच अहमद भाई, आप सर काम करें, हम इंशाल्लाह निकलते हैं, आपका बहुत टाइम लिया हमने। थैंक यू सो मच। ख़वातीन व हज़रात, हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। आपको हमने इनका ऑफिस विज़िट करवाया, ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आपकी इजाज़त से सर थोड़ा सा हम आपको मज़ीद दिखा देते हैं कि यहाँ पर इस तरह से बहुत फ्यू लोगों के साथ यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, और इसके अलावा उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क है वो उनका ऑनलाइन ही सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो चूँकि यहाँ पर भी अवामुन्नास जो है ज़्यादातर काम कर रही है तो इनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। हो सकता है, और हो सकता है क्या, उम्मीद है बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह आज की जो गुफ्तगू है इसने काफ़ी सारे लोगों के शुकूक व शुबहात जो हैं उनको कम किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।